میم ایک خاتون یا کسی مرد کا نچلے دھڑ کا آپریشن ہے، یا ایک خاتون جس کے ہاں ڈلیوری ہونے والی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں کون سا نشہ یا اینستھیزیا لگوانا چاہیے اور وہ کیسے انتخاب کر سکتی ہے؟ دیکھیں بیسیکلی تو یہ انستھیزیالوجسٹ نے اور جو اس کا کنسرن سرجن یا گائناکالوجسٹ ہے یہ اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کون سے نشے میں اس مریض کے لیے یہ آپریشن زیادہ بہتر رہے گا. اگر آپریشن ہے سیزیرین سیکشن یا نارمل ڈلیوری وغیرہ تو اس کے حساب سے جیسا جو آپریشن ہوگا اس کے حساب سے نشہ ہوگا. اگر سی سیکشن ہے جیسا کہ آپ نے کہا اس میں زیادہ بہتر ہے کہ ایپیڈیورل یا پھر اسپائنل، یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن پیشنٹ کی رائے بھی بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، تو اس سے ہم کنسنٹ لیتے ہیں، اس کو پہلے سارا بتا دیتے ہیں کہ آپ کا یہ والا نشہ دیا جائے گا اور آپ کے لیے یہ بہتر ہے. تو پھر بھی وہ آپشن اس کے پاس ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو یہ ضرور بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے بہتر کیا ہے، تو اس کے حساب سے پھر نشہ ہوتا ہے. جیسے کہ جو اسپائنل یا ایپیڈیورل ہوتا ہے وہ نچلے دھڑ کے جو بھی آپریشنس ہوتے ہیں، جیسے کہ آرتھوپیڈک سرجریز ہیں جو ہڈیوں کی سرجریز ہوتی ہیں، یا جو سیزیرین سیکشن ہے، یا اس کے علاوہ کوئی گائنی کی اور سرجریز ہیں جیسے کہ جو آنتوں کی کوئی سرجریز ہیں، لوور ایبڈومینل سرجریز ہیں، مثانے کی، یورولوجی کی، اس سے ریلیٹڈ پراسٹیٹ کی سرجریز ہوتی ہیں. یہ ساری جو ہے نا یہ ریجنل بلاکس میں دو ہی چیزیں آتی ہیں، اسپائنل یا پھر ایپیڈیورل. ٹھیک. ایک بڑی مت پائی جاتی ہے خواتین میں کہ جن کو یہ کمر والا ٹیکا لگایا جاتا ہے دوران ڈلیوری، ان کی کیا کہتے ہیں کمر کا درد اور ٹانگوں کا درد ساری عمر کے لیے نہیں جاتا. جی یہ بہت کامن کویسچن ہے، اور یہ ہم لوگ بہت زیادہ اس کو فیس کرتے ہیں کہ عام جو لے مین ہیں جن کو نہیں پتہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ایک بار اگر کمر کا ٹیکا لگ گیا تو بس ساری زندگی ہمیں کمر میں درد رہے گا. جو حقیقت ہے وہ بالکل برعکس ہے اس کے. بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کمر میں ساری زندگی درد رہے گا. یہ جو بھی سائنسی تحقیقات ہو چکی ہیں اور اب تک کی جو ریسرچز ہیں اس کے مطابق، جو ایویڈنس بیسڈ اسٹڈیز جو ہم ڈاکٹرس نے کی ہوئی ہیں اس کے مطابق جو کمر کا ٹیکا ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے، چند دنوں کے لیے صرف کمر میں درد کر سکتا ہے. وہ بھی ریئر چانسز ہیں کہ کرے، ادروائز ایسا نہیں ہوتا. کہ وہ ہم نے صرف ایک متھ بنا لیا جس کو غلط تصور کہتے ہیں یا وہم بنا لیا ہے کہ کمر کا درد ہے تو ٹیکے کی وجہ سے ہوگا. حالانکہ کمر کے درد، یا اکثر خواتین شکایت کرتی ہیں کہ ان کی ٹانگیں سن رہتی ہیں صرف اس ٹیکے لگنے کی وجہ سے. دیکھیں اگر تو شارٹ ٹرم ان کی ٹانگیں سن ہیں، ابھی انہیں ریسنٹلی لگا ہے کوئی اسپائنل لگا ہے یا ایپیڈیورل لگا ہے جس کو کمر کا ٹیکا کہتے ہیں، تو شارٹ ٹرم ایسا ہو سکتا ہے کہ کمر میں بھی درد ہے اور کچھ عرصے کچھ دنوں کے لیے ان کی ٹانگیں بھی سن ہیں. لیکن اگر کسی کو لائک 2 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے یا سال پہلے لگا ہے تو اس کی پھر یہ وجہ نہیں ہو سکتی. اس کی پھر اور وجوہات ہو سکتی ہیں، پٹھوں کا کھچاؤ ہو سکتا ہے، اور بھی عورتوں میں جو مسائل ہوتے ہیں، ہارمونل چینجز ہوتے ہیں، پوسچر سے ریلیٹڈ پرابلمس ہوتی ہیں خواتین میں، وزن اٹھانا یا وزن بڑھ جانا، تو جو جسمانی تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو ان کو رول آؤٹ کرانا چاہیے. کچھ خواتین کہتی ہیں کہ یہ انجیکشن لگا ہے اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد سر کے نیچے تکیہ رکھنے کی وجہ سے گردن میں درد جاتا ہے، یا یہ ٹیکا لگنے کی وجہ سے گردن میں بھی درد جاتا ہے. یہ مت ہے یا واقعی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا کامن مت ہے کہ جی سر میں درد رہتا ہے. دیکھیں اگر اسپائنل کی وجہ سے سر میں درد ہے نا تو وہ 2 سے 3 دن درد رہتا ہے، اور وہ سیلف لمیٹنگ ہے جس کو ہم اسپائنل ہیڈیک بھی کہتے ہیں. اور وہ ایک خاص قسم کا درد ہوتا ہے سر کے پچھلے حصے میں، اور وہ جو ہے نا وہ کھڑے ہونے سے یا بیٹھنے سے زیادہ ہو جاتا ہے اور لیٹنے سے کم ہو جاتا ہے. تو آپریشن کے بعد خواتین کو سر کے نیچے تکیہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا؟ جی بالکل رکھ سکتی ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. یہ بھی غلط تصور بنایا ہوا ہے کہ سر کے نیچے تکیہ نہیں رکھنا اور درد ہو جائے گا. درد ہونے کی جو وجوہات خواتین میں ہم لوگوں کو جو پتہ چلتی ہیں وہ نیند کی کمی کی وجہ سے، یا پھر بلڈ پریشر ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، یا ذہنی دباؤ، اسٹریس وغیرہ. کیونکہ جو عورتوں کے لیے یہ جو حمل والا جو سارا پیریڈ ہوتا ہے یہ کافی اسٹریسفل ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ذہنی دباؤ میں ہوتی ہیں عورتیں اور وہ سر میں درد محسوس کرتی ہیں. لیکن کمر کے ٹیکے کا لانگ ٹرم کوئی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ ان کو درد. ایک خاتون ہے اگر اس کو ایسی وہ سچویشن کریٹ ہو چکی ہے کہ اس کو درد نہیں جا رہا، تو اس کو کب وریڈ ہونا چاہیے؟ کتنے عرصے بعد آپریشن کے، ڈلیوری کے
بعد اس کو کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے, اور کس ڈاکٹر سے کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, دیکھیں پہلے تو اس کو یہ رول آؤٹ کرنا چاہیے کہ اس کو کوئی اور کازز تو نہیں ہے, اس کو کوئی اسٹریس ہے, یا اس کو کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, یا نظر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, مسلسل اگر سر میں درد ہے, یا جسمانی کمزوری کی وجہ سے بھی سر میں بھی درد لے لیں آپ, کمر میں بھی درد لے لیں, اور ٹانگوں میں بھی درد لے لیں, ان کو کب کسی اور ڈاکٹر کے پاس چیک کروانا اگر یہ 3 مہینے سے زیادہ اگر اس طرح کے مسائل مسلسل آ رہے ہیں کہ آپ کو کمر میں بھی درد ہے, آپ کو سر میں بھی درد رہتا ہے, ٹانگیں بھی سن ہو رہی ہیں, یا ٹانگوں میں مسلسل درد رہتا ہے, اور آپ جو بھی میڈیسنس لیتے ہیں وہ وقتی طور پہ تو آرام آتا ہے لیکن پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے, تو پھر آپ کو اپنے کسی بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے اور اس کو رول آؤٹ کروائیں. اگر آپ کو کوئی نیورو کا مسئلہ ہے, جیسے کہ کمر میں درد ہے یا سر میں درد رہتا ہے, تو آپ نیورو کے ڈاکٹر کو چیک کروا سکتے ہیں, نیورو فزیشین کو. اور اگر کوئی اور آپ کے ایشوز ہیں, جیسے کہ مطلب کہ اگر آپ کو کوئی کہیں اور جسم میں درد ہے, یا آپ کو کوئی اس قسم کی کوئی بیماری ہے جو بہت عرصے سے چل رہی ہے, بلڈ پریشر کا ایشو ہے, تو پھر آپ جو ہے وہ فزیشین, جنرل فزیشین کو چیک کروائیں گے. اچھا, ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو کی تھی گائنیکولوجسٹ کے ساتھ, انہوں نے بھی یہی بات کی تھی, لیکن اس کے نیچے جو خواتین کے کمنٹس تھے نا, وہ سب یہی کہہ رہی تھی کہ یہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہی ہیں, ہماری تو ساری عمر کے لیے کمر, ہڈیاں اور ٹانگیں سن ہو کے رہ گئی. دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ کا کنسرن ہمیشہ ایک مریض کا کنسرن ہونا چاہیے کہ اس کا ڈاکٹر کیا کہتا ہے, بجائے اس کے کہ عام عوام جنہوں نے اسٹڈی نہیں کیا ہوا, جن کو اتنا نالج نہیں ہے, تو بہتر ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر پہ بلیو کریں بجائے اس کے کہ عام لوگوں پہ. تو غلط تصورات جو ہے نا وہ ہماری عام خواتین نے جو رہتی ہیں, لائک جو زیادہ تر گاؤں کی خواتین ہیں, انہوں نے بنائے ہوئے ہیں بیسیکلی. تو بہتر ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, آپ کو جو بھی. اچھا, آپ اینستھیزیا کی ڈاکٹر ہو کے ایک کیا مشورہ دیں گی کہ جن خواتین کو یہ انجیکشن لگتا ہے ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ ہاں دیکھیں, ایک تو یہ کہ یہ آپ بالکل, میں ان کو یہ کہوں گی کہ وہ بالکل ریلیکس ہو کے, بالکل جو ہے نا وہ اطمینان کے ساتھ کمر کا ٹیکا لگوائیں. اپنے ڈاکٹر سے پہلے ہی کنسلٹ کر لیں, اپنی جو بھی آپ کی, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کا پہلے سے اپنے بے ہوشی والے ڈاکٹر کے ساتھ آپ نے بات کر لی ہو, آپ کو پتہ ہو کہ میرا بے ہوشی والا ڈاکٹر یہ ہے, اور آپ اس کو اپنے سارے کنسرنز جو بھی آپ کے مسائل ہیں اس وقت وہ آپ بتا دیں. اس کے بعد وہ آپ کو سب سے بہتر مشورہ وہی دے سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سا نشہ امپورٹنٹ صحیح رہے گا. تو اگر اس میں یہ ہے کہ آپ ان سے کنسلٹ کر لیں, ان سے آپ بات کریں, ان کو اپنے سارے مسائل بتائیں. اور جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں اسپیشلی, ان میں سب سے زیادہ سیف اور مؤثر ہے کمر کا ٹیکا. یہ بالکل غلط تصور ہے کہ کمر میں درد ہو جائے گا. یہ اس طرح کی اسٹڈی جو سائنس بیسڈ اسٹڈی ہے, سائنٹیفک اسٹڈی, اس کو بالکل بھی جو ہے نا وہ نہیں کرتی, تسلیم نہیں کرتی. چل ٹھیک ہے میم, شکریہ.